تھوڑی سی میں حیدر صاحب کی کتابیں اگر کوشش کروں تو نظر آ جائیں گی ہمارا مستقبل کا CSS آفیسر تھا. ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ٹیچر کی انرجی جو ہے وہ لو ٹیچر کی ہوتی نری ہے. لیسٹ رسپیکٹیبل، سیلری اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے لیسٹ رسپیکٹیبل ہونے اب کی. یہاں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اپنی سیلریز کا رونا رو رہے ہیں تو یہ اس سے بیچارے بن رہے ہیں کہ آپ کا مقصد بیچارہ بننا تو نہیں ہے. ہم نہیں رو رہے، ہم کوئی بیچارہ نہیں بن رہے، الحمدللہ بہت اچھا ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک جو کیا ہوا تھا مائک ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا کہ مائک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اب بڑھتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف. انٹروڈکشن تو ہمارا جو لوگ جانتے ہیں یا جو اسٹریم پہ آ رہے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے وہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا ہی. تو ہم انٹروڈکشن کی طرف نہ جائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں. چلیں نام انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں جی. حیدر علی میرا نام ہے اور میں فزکس کا ٹیچر ہوں. محمد شعیب جی میٹرک کا ٹیچر ہوں، اور ہم دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک اچھے پاکستان کے بڑے اسکول کے ساتھ ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اور جو ہے جیسے کہ ہمارے اس پہ لکھا بھی ہوا تھا تھمبنیل کے اوپر کہ بات ہم کریں گے آج اکیڈمک ایتھکس کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے حیدر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو ہلکا سا چینج کر لیا ہے کہ اسکول ایتھکس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور پھر ویورز کو بتاتے جائیں کہ اسکول ایتھکس کے اوپر جو ہے ہم نے اس کے اندر پھر 4 کیٹیگریز رکھی ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کور کریں. اسکول ایتھکس کے اندر ہم نے ٹیچر کے ایتھکس، اسٹوڈنٹ ایتھکس اور مینجمنٹ اینڈ دین پیرنٹس کے ایتھکس پہ بات کرنی ہے. تو پہلا ہی کوسچن میں یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم دونوں ہی اس اسٹریم کے جو ہیں وہ ہوسٹ ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے جو ہیں وہ میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں. تو اس حوالے سے پہلا کوسچن اگر حیدر سے میں پوچھوں، حیدر آپ کے لیے ٹیچر کیا ہے؟ ٹیچر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویسے ایک کوسچن آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک اور ہمارے دوست سے بھی پوچھ چکا ہوں. ٹیچر اگر میں تو کہوں تو ٹیچر وہ نہیں ہے کہ جو صرف آ رہا ہے اور کوئی چیز پڑھا کر جا رہا ہے. ٹیچر کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کر سکے، جو جس کا امپیکٹ جا رہا ہو اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اسٹوڈنٹس اس سے متاثر ہو رہے ہوں، تبھی وہ ٹیچر ہے. اگر وہ صرف آ رہا ہے، کوئی چیز پڑھا کر جا رہا ہے، کچھ بورڈ پر لکھ کر چلا جا رہا ہے، تو وہ ٹیچر نہیں ہو سکتا. وہ صرف ایک آپ یہ کہیں گے اس کے پاس کچھ نالج ہے جو آگے ٹرانسفر کر کے جا رہا ہے. بٹ ٹیچر کا مین رول یہی ہے کہ وہ بچوں کو انفلوئنس کر سکے. اچھا حیدر، جیسے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایتھکس کے حوالے سے، ٹیچرز کے ایتھکس کے حوالے سے جو ہے وہ رسپانسبلٹی ظاہری بات ہے بہت بڑی ان کے اوپر بھی آتی ہے. تو آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ جو ٹیچر ہے اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ رہا ہے پڑھا رہا ہے اور دن جا رہا ہے، اس کی پرسنالٹی میں کچھ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ابھی اگر ریسنٹ سنیریو میں ہم بات کریں تو ہمارے ٹیچر کو آپ ذرا شارٹ سا سمرائز کیجیے گا کہ ہمارے ٹیچر کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے، اور ہمارے ٹیچر کی پرسنالٹی کیا ہے. آج سے 15 سال 10 سال پہلے ٹیچر کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہے؟ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے ٹیچر بڑا ایک رسپیکٹیبل پروفیشن تھا. ٹیچر کی عزت تھی معاشرے میں. لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیچر کی کوئی خاص معاشرے میں عزت ہے نہیں ہے، اسپیشلی یوتھ میں. جتنی ہماری یوتھ آ رہی ہے اس کے نزدیک ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے. اور اس کی ریزن ظاہری بات ہے، سوسائٹی میں جتنی بھی کسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے آج کل کے معاشرے میں، وہ اس کی ارننگز پر ہے. اور ٹیچر کی ارننگ ہی اس کی رسپیکٹ نہ ہونے کی وجہ آج کل معاشرے میں بنی ہوئی ہے. اگر ہم 2000 سے پہلے چلے جائیں، 90s کی بات کر لیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ٹیچر بہت رسپیکٹفل جو ہے وہ پروفیشن تھا. اور ہمارے پیرنٹس، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچرس کو اتنی تک اتھارٹی دے کے آتے تھے کہ یہ آپ کے سپرد ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم آپ سے پوچھنے نہیں آنے والے. ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا، وہ ایک مشہور جملہ ہوتا تھا اس وقت. ہم مر جائیں تو ہمیں بتایا نا، ہم آگے اٹھا کے لے جائیں گے، وہ والا صاحب ہوتا تھا. خیر ہم اس ایکسٹریم پر تو نہیں جانا چاہتے، لیکن ایک وجہ بتا رہا ہوں، ایک اپنی اوپینین دے رہا ہوں کہ یہ فرق کیوں آ گیا. اچھا حیدر صاحب، اس میں جو آپ چیز بتا رہے ہیں کہ اس کا فرق کیوں آ رہا ہے، اگر میں اپنے پرسنل اوپینین میں بتاؤں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہتا ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی کا جو ایک وہ جو چینج آیا، ٹرانزیشن پیریڈ آیا، اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہم نے بحیثیت ٹیچر بہت کچھ تبدیل ہوتے دیکھا. ہم جن ٹیچر سے جس طرح ہم پڑھے ہیں، ہمیں اس طرح کے اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے جیسے ہم ہوتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سارے حاجی نمازی پرہیزگار تھے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو آپ کی بھی نہیں ہوگی ویسے تو. ہاں جی. تو دوسرے یہ ہے کہ بھی ٹیچر کا جو رول ایک سوسائٹی میں ہے وہ کہیں اتنا چھوٹا ہو چکا ہے، یا اتنا اس کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن اتنی چینج ہو چکی ہے کہ وہ جو اسکول میں بچہ اس سے پڑھ رہا ہے وہ اس کو سوسائٹی کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ عزت نہیں دے پا رہا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے.
دیکھیں جی سوسائٹی میں جب آپ نکلتے ہیں میرے خیال میں ایف ایس سی کے بعد یا جب بھی آپ یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک کمپٹیشن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, کیا بنیں گے, کون سی ڈگری پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ارننگز کیا ہوں گی. آپ سوسائٹی میں لوگ تبھی سے گیج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو کتنی رسپیکٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم آتے ہیں ٹیچر کے معاملے پر, بچہ آج کل ارننگس کی گیم میں انوالو ہے تو وہ جانتا ہے یار اس بندے کی کوئی اتنی ارننگ بھی نہیں ہے, یہ مجبوری سے کر رہا ہے. میں ایک ریالٹی ہے کہ 99% ٹیچر مجبوری سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کچھ اور کر نہیں سکتے یا ابھی انہیں کچھ اور مل نہیں رہا, اور وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ جیسی کوئی انہیں اپرچونٹی ملے تو وہ اس سے نکل کر آگے چلے جائیں. اور جب ایک بندہ اپنی جاب یا اپنا کام کر رہا ہے ایک فرسٹریٹڈ ہو کر یا ایک اس امید میں کہ جیسے مجھے کچھ اچھا ملے گا میں اس کی طرف موو کروں گا, تو آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ وہ کیسے اپنا 100% اس پروفیشن میں دے سکتا ہے, یا کیوں وہ اس میں ایتھکس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا, کیوں وہ اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کرے گا جب وہ اس پروفیشن کو اون ہی نہیں کر رہا ہے. کہیں آپ کی بات کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آج کا ٹیچر بیچارہ بے بس ہے اور وہ ایتھیکلی کئی چیزوں کو جو ہے وہ پس پش ڈال سکتا ہے, اگنور کر سکتا ہے, نیگلیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ٹیچر کے پاس ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر کرنا چاہ نہیں رہا ہے. ٹیچر بھی اس ٹائم منی گیم میں انوالو ہو چکا ہے کہ یار میں اتنا کما رہا ہوں, میرے ساتھ والے دوست اتنا کما رہے ہیں, ان کا یہ معاملہ ہے, وہ جو کمپیریزن ہے وہ جینے نہیں دے رہا. اگر ہم اپنی بات کر لیں کہ ہم ایک دونوں ہی میرے خیال میں بہت اچھے ادارے سے منسلک ہیں اور ایک اچھی ارننگ کما رہے ہیں بنسبت جو عام ایک ایوریج ٹیچر کماتا ہے, لیکن میرے خیال میں 100% سیٹسفائڈ تو ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اس ٹیچنگ پروفیشن سے. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹیچر اتنا پرفارم کر ہی نہیں پا رہا, یا ٹیچر اپنے بچوں کو انسپائر کر ہی نہیں پا رہا کہ اس کو ایک ٹیچر کا رتبہ دیا جا سکے. اچھا چلیں اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف اس لحاظ سے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ میں کچھ 2-4 باتیں کہتا ہوں. جیسے میں آپ کو بھی سیشن سے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ایک بہت اچھے پرنسپل کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیچر کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ ٹیچر جب موو کرتا ہوا, چلتا ہوا, آتا ہوا یا کہیں ایگزسٹنس شو کروا رہا ہے تو وہ ایز اے ٹیچر یا ہیومن بینگ نہیں ہے, وہ ایک انرجی کا سورس ہے اور اس سے انرجی جو ہے وہ امٹ ہونی چاہیے, انرجی اس سے نکل رہی ہو. اب جتنی چیزیں آپ نے بتائیں سوشلی ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں بہت ساری چیزوں کے, اور ہمارے بارے میں پرسپیکٹو بھی زمانے میں بن گئے, کویسچن بھی ابھی آیا ہے کہ استاد اور ٹیچر والی چیز بن گئی ہے کہ یہ استاد ہے یا یہ ٹیچر ہے, ٹیچر استاد ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے اس کے اوپر. آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے ایشوز آپ نے بتائے ہیں, جتنے مسئلے آپ نے بتائے ہیں, کیا اس کے بعد ایتھیکلی یا ایتھکس کو امپلیمنٹ کرنا کیا ناممکن ہوتا جا رہا ہے, یا جو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں فیس کرتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں ایک ادارے سے ہیں, یا میں جو اپنے معاملات میں فیس کرتا ہوں, ایتھکس کو امپلیمنٹ کرنا کیا ناممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے؟ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو اپنے بچوں کو آج تک یہی بتاتے آئے ہیں, اور میں فزکس کا ٹیچر ہوں, بینگ اے سائنس ٹیچر, ناممکن تو ہماری ڈکشنری میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ممکن تو ہے, اب ہے کہ کیسے ممکن ہے. اس کا ایک ہی سٹیپ ہے, صرف ایک سٹیپ, کہ ٹیچر اپنے پروفیشن کو اون کرے, وہ اس کو پراؤڈلی ایکسیپٹ کرے کہ میں ٹیچر ہوں. وہ کسی کو بتائے تو یہ بتائے کہ میں ٹیچر ہوں, یہ نہ بتائے کہ یار میں ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں. وہ اس کو اگر پراؤڈلی ایکسیپٹ کرتا ہے اپنے پروفیشن کو تو چیزیں آٹومیٹکلی چینج ہونے لگ جائیں گی. پھر وہ اس جب ظاہر ہے اس نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہ اس میں ایکسل کرنے کی بھی کوشش کرے گا, وہ اس میں اپنا نام بنانے کی بھی کوشش کرے گا, وہ چیزوں کو امپروو کرنے کی بھی کوشش کرے گا. بالکل جیسا آپ کسی بزنس میں کرتے ہیں اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے, بالکل اسی طرح وہ اس میں بھی کوشش کرے گا. تو میرا اس میں یہی اسٹانس ہے کہ اگر ٹیچرز اپنے پروفیشن کو اون کر لیں تو جو اسکول ایتھکس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹیچر سائڈ سے بہت بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا, تھوڑا بہت میری بھی کوشش جاری ہے پڑھانے کے حوالے سے, تو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر کچھ بعض دفعہ ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن یا پرنسپلس کو یا مورلی اسائنڈ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ جو مجھے جو ہرڈل فیل ہوتا ہے اسپیشلی بوائز سے ہوتا ہے, بوائز اگر ناراض نہ ہو, بوائز سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ان سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے وہ کئی لوگوں میں یا تو احساس برتری ہوتا ہے یا بہت سارے لوگوں میں احساس کمتری ہوتا ہے, اور وہ جو برتری اور کمتری کی جو وہ ریس ہے نا, اس کو میچ کرنے کے دوران کلیشز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. گرلز میں بھی ہوتا ہے, وہ کیونکہ اپنے ایموشنز کو اس طرح شو نہیں کروا رہی ہوتی ہیں, شو کروانا نہیں چاہتی. بوائز میں تو وہ کھل کے وہ چیز امٹ ہو رہی ہوتی ہے.
یہ چیزیں ایک اسکول کے باؤنڈری کے اندر یا اس کے پریمیسز کے اندر جو ہے یہ چیز کیا کانفلکٹ پیدا کرتی ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ نے بات کی ہے کلچرل ڈفرینس، اگر ہم اس کو شارٹ ٹرم میں لے آئیں کہ جی ایک رچ پرسن ایک رچ بیک گراؤنڈ سے بلونگ کر رہا ہے، کلاس ڈفرینس سوری، ایک رچ بیک گراؤنڈ سے بلونگ کر رہا ہے، ایک پور بیک گراؤنڈ سے بلونگ کر رہا ہے، رچ والا وہ اپنی معاملات بتاتا جا رہا ہے کہ جی میں ایسے ہوں میں ایسے ہوں، میرا لائف اسٹائل یہ ہے، وہ اس کے دوسرے کلاس فیلوز جو ہیں وہ بالکل اس کی ڈاؤن اسٹریم میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ختم کرنا ہی اصل ٹیچر کا کام ہے. جیسے میں اگر پڑھاتا ہوں تو میری کلاس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو یہ بتاؤں کہ یار جو تمہارے پاس پیسہ ہے نا یہ تمہاری آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ تمہاری پہچان نہیں ہے. تمہاری پہچان کیا ہے کہ تم جو بولتے ہو، تمہارا وے آف اسپیکنگ تمہاری پہچان ہے، تمہارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ تمہاری پہچان ہے، تمہارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز تمہاری پہچان ہے، تم کسی کے ساتھ ملتے ہو تو تمہارا وہ ملنے کا انداز تمہاری جو پہچان تم نے خود ارن کیا ہے، جو تم نے خود بنایا ہے. خود ارن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بینگ اے ٹیچر تو ہمیں کوشش ہی کر سکتے ہیں. اب ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ وہ کارل مارکس والی تھیوری اپلائی کرتے ہیں کہ جی سب کے پاس برابر پیسے آ جائیں، وہ تو ظاہری بات ہے کمیونزم تو ہم نہیں لا سکتے یہاں پر. لیکن جو ایک چیز ہم کر سکتے ہیں ود ان دا اسکول پریمیسز کہ ٹیچر اسکول میں جب دیکھیں اگر میں آپ سے ایک جھوٹ بھی بولوں نا اور میں اس جھوٹ کو بھی آپ سے بار بار بولوں تو آپ اس پر یقین کرنے لگ جائیں گے. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ٹیچر اسی بات کو بار بار دہرائے کہ جو اسٹوڈنٹ کے مورلز ہیں وہی اصل میں اس کی آئیڈینٹی ہیں، اس کا اخلاق اس کی باتیں یہی اس کی آئیڈینٹی ہیں، نہ کہ اس کے پیسے اس کی آئیڈینٹی ہیں، اس کی یا اس کا غریب پن اس کی آئیڈینٹی ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ٹیچر بار بار اسی چیز کو ٹریٹ کرے گا تو اسکول کے اندر یہ جو ایک ٹینشن کریٹ ہے کلاس ڈفرینس کی وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتی چلی جائے گی. جب بچوں کے ذہن میں آپ یہ بٹھا دیں گے کہ تمہارے پیسے سے فرق پڑ ہی نہیں رہا ہے تو خود ہی ختم ہو جائے گی نا وہ چیز. اچھا حیدر صاحب، دو کوسچنز آئے ہیں، ایک تو آ رہے ہیں، ایک تو ابھی سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب ایک ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں انٹرسٹ پیدا کروائے گا، ڈیولپ کروائے گا، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ ایتھکس کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ایک ون ون سچویشن میں آ جائے گا. یہ کوشچن ایک تو آپ نے بتانا ہے. اس کے ساتھ دوسرا کوشچن ابھی ہمیں ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں یا جتنا بھی آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو ڈیل کرنے کی، وہ ایک انٹرسٹ گیپ جو ہے وہ رہے گا ہی رہے گا. وہ انٹرسٹ گیپ تب تک فل نہیں ہو پا رہا جب تک یا تو آپ وہ اسٹوڈنٹ کے مزاج کے حوالے سے بات نہیں کر رہے یا اپنے مزاج پہ ان کو لا نہیں پا رہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں، سبجیکٹ والی بات کو، کہ سبجیکٹ میں انٹرسٹ پیدا کریں گے دین آپ کچھ بھی ان کو لا سکتے ہیں اس حدود و قیود پہ. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے سر میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی، اور جب میں نے جوائن کیا تھا تو ویری فرسٹ ڈے جو میری اس ٹائم سینئر مینجمنٹ تھی انہوں نے یہی سمجھایا کہ جاتے ہی پڑھانا نہیں ہے، جاتے ہی آپ نے پڑھانا شروع نہیں کر دینا ہے کہ جی میں جاتے ہی کہوں جی یہ فزکس کا ٹاپک ہے اور لکھنا سٹارٹ کر دوں. نہیں، جائیں بچوں سے انٹریکٹ کریں، ان سے حال چال پوچھیں، ان سے کوئی پرابلم ہے پوچھیں. اگر وہ کہ آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو سن لیں اسے. 5-10 منٹ اگر اس چیز کو دے دیے جائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب بچے بالکل کام ڈاؤن ہو گئے ہیں، ساری باتیں کر لی ہیں، تو اب آپ آگے اسٹڈیز کو سٹارٹ کر لیں. ایک چھوٹی سی ایفرٹ جو ڈیلی بیسس پر کی جا سکتی ہے سبجیکٹ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں. دوسری چیزیں ٹیچرز کا المیہ یہ ہے کہ ابھی ڈیجیٹل ریولوشن کے ساتھ جو ہے وہ وقت بڑی تیزی سے بدلا ہے، چیزیں بہت سپیڈ سے بدل گئی ہیں، لیکن ٹیچرز بدلنے پر راضی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ریسورسز اویلیبل ہیں یوٹیوب پر، میرے خیال میں بنڈل آف ریسورسز اویلیبل ہیں، سافٹ ویئر اویلیبل ہیں. بچے چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ڈیجیٹل چیزیں دکھائیں، ان کو اینیمیشنز دکھائیں، سیمولیشنز دکھائیں، ان کو پریکٹیکلی ورک کروا کر دکھائیں، ان کو کبھی باہر لے جائیں، کبھی فیلڈ ٹور پر لے جائیں. اس میں فیلڈ ٹور یا فیلڈ ٹرپ کی اگر ہم بات کریں، کسی انڈسٹری کے ٹور کی بات کریں تو وہ ظاہری بات ہے وہ مینجمنٹ کے ہیڈ پر آتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ مینجمنٹ کا بھی کوئی پرسن سن رہا ہو اور اس چیز کو سمجھے، کنسیڈر کرے اس چیز کو، تو بچوں کا انٹرسٹ خود ہی ڈیولپ ہونے لگ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، میں کلاس میں پڑھانے جاتا ہوں اور بچے جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ سر یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، فزکس کیوں پڑھا رہے ہیں آپ ہمیں، کیوں ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں اتنی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ پڑھا کر. تو ظاہری بات ہے جتنا میں ان کو چند ایک ایگزامپل، کبھی ایئر پلینس کی ایگزامپل دے دوں گا کہ ایسے ایسے ہیں دیکھو اس میں فزکس ہے، کبھی گلیکسیز کی ایگزامپل دے دوں گا، تھوڑا بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے زیادہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں انہیں ہمارے شہر میں فرٹیلائزر انڈسٹری ہے میں کبھی وہاں پر لے جاؤں، میں انہیں پلانٹ کی ورکنگ دکھاؤں، میں انہیں وہاں پر دکھاؤں مشینز کیسے ورک کر رہی ہیں، اور جو پڑھ کے گئے ہیں جب وہ اس چیز کو ریلیٹ کریں گے تو انٹرسٹ کیوں نہیں ڈیولپ ہوگا.
اچھا ابھی کیونکہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ہم شارٹ کریں گے تاکہ انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا رہے. ویسے اب تک ہمارے 20 کے قریب تک لوگ گئے ہیں ہمیں دیکھنے والے. ایسے ہم یوٹیوب پہ بھی اس کی ریکارڈنگ جو ہے ایڈٹ کر کے وہ ڈالیں گے. کوسچن ایرد کا آ رہا ہے. ایرد میری یونیورسٹی کی فیلو رہی ہیں, ان کے 2-3 بڑے انٹرسٹنگ کوسچن آئے ہیں. ایک آدھا تو ہم نے ڈیل بھی کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ پیرنٹس کے رول کے حوالے سے, پیرنٹس کا رول ہے ایرد, اس پہ ہم نے بھی بات کرنی ہے, پیرنٹس کا بھی اور مینجمنٹ کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا خود کا بھی. اب پیرنٹس پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم وہ بات کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا اپنا کیا ایتھیکلی کیا رول ہے, اسٹوڈنٹ نے کیا پے آؤٹ کرنا ہے. اسٹوڈنٹ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک پکا پکایا حلوہ پلیٹ میں آئے گا, اور جو کچھ ایک خاص ٹائپ کے اسکول ہیں وہ اسپون فیڈنگ کرتے رہیں گے, اور وہ اسپون فیڈنگ میں ہوتا ہوتا بابا کے کیش پہ عیش کر لے گا کسی دن. لیکن وہ جو پڑھنے کا پروسیس ہے وہ سارا, اس دوران اس کو کوئی ڈیفیکلٹی, پرسنل لگن, پرسنل جو محنت ہے وہ نہ کرنی پڑے. آپ کی ایک تو اوپینین اس پہ چاہیے ہوگی. دوسرا وہ جو اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے مائنڈ میں ہے کہ میں تو جس گاڑی پہ بیٹھ کے آیا ہوں وہ تو 4 کروڑ کی ہے, 8 کروڑ کی ہے, اور گھر میں تو 4 کھڑی ہیں, یا میرے تو کئی خادمین ہیں گھر میں کام کرنے والے, اور وہ اس مائنڈ سیٹ میں بڑا ہوا ہے. وہ ایک مشہور بات ہے نا کہ تعلیم سے پہلے تربیت آتی ہے. وہ تربیت نے تو اپنا رول پلے نہیں کیا, تو یہاں پہ تو ڈیزاسٹر آ رہا ہے کہ پیرنٹس نے اس کو کیا دے کے بھیجا ہے کہ وہ اسکول میں آ کے ٹیچر کو ابا نہیں سمجھ رہا, ٹیچر کو والد نہیں سمجھ رہا, لیکن والد کو والد سمجھ رہا. اور آپ ایگری کریں گے کئی کیسز میں وہ والد کو بھی والد نہیں سمجھتا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, آپ نے اب 3-4 باتیں کلب کر دی ہیں, تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں شارٹ آنسر کرتے ہوئے. اور ایک چیز واضح کرتے جائیں کہ یہ صرف ہماری پرسنل اوپینین ہے, اور یہ بالکل آپ اس سے جو ہے وہ کنٹراڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ساری کی ساری اوپینین صحیح ہی ہو. پہلی بات, آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور اسٹوڈنٹ پکی پکائی کھیر کھانا چاہتے ہیں. سر سیدھی سی بات کروں تو جب تک میں میرے خیال میں انڈر میٹرک تھا تو میں بھی ایسا ہی اسٹوڈنٹ تھا. حتیٰ کہ میں ارلی 2000s کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کی جو زیادہ تر بات ہے وہ یہی ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ آج کے دور کے اسٹوڈنٹ سے تھوڑا نالا ہیں کہ یار اس کا نالا نہیں ہوں میں. وہ جو چیز جو محسوس ہوتی ہے, دیکھیں چھوٹی سی بات لمبی ہو جائے گی, کہ جس طرح ایک شاعر, ایک مصور, ایک گلوکار یا فنکار ٹوٹل لے لیا جائے, وہ معاشرے کا کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ حساس طبقہ ہوتا ہے. میں نے ایک اور بندہ ایڈ کر دیا, ٹیچر بھی معاشرے کا حساس طبقہ ہوتا ہے. وہ اس کی حساسیت کو فیل کرتا ہے. تب میں اس پرائے میں کہہ رہا ہوں, آپ میرے پہ مہر نہ لگائیں کہ میں جو ہوں کسی کا اگینسٹ نہیں ہوں. چلیں میں اچھا پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے انٹرسٹ کی بات کی ہے, اس ٹائم تک چند ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ واقعی ہوتا ہے ایجوکیشن میں, اور میجورٹی کا انٹرسٹ ایجوکیشن میں نہیں ہوتا. میرا تو خود کبھی نہیں رہا ہے. میں نے تو 7-8 کلاس تک, میرا دوست تھا احسن, اگر شاید اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے, میں نے تو اس کو فکس کیا ہوتا تھا کہ سائنس کی چیٹنگ تم نہیں کروانی ہے, ٹھیک ہے, میں گھر سے پڑھ کے نہیں آؤں گا, زبردست. ٹھیک ہے. اور دیکھیں الحمدللہ میں آج سائنس ہی پڑھا رہا ہوں, تو کوئی بات نہیں, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جب رسپانسبلٹی, میرا انٹرسٹ کب ڈیولپ ہوا, جب سینس آف رسپانسبلٹی آئی کہ یار مجھے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, مجھے چیزیں کرنی ہیں, مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, تب جا کے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تو ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. سیکنڈ بات جو آپ نے کی, سیکنڈ آپ کا یہ تھا کہ جو کلاس کو لے کر ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر میں دیکھ کے آ رہا ہے کہ اس کے نوکر ہیں, سرونٹس ہیں, گاڑی ہے اچھی, اور وہ آ کے کیوں مانے ایک ٹیچر کی بات کو. مطلب تربیت یعنی تعلیم سے پہلے تربیت کا فیکٹر ہے جس میں پیرنٹس انوالو ہے, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سمپل از ڈیٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو گھر سے یہ محسوس کروایا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے لیے ساری چیزیں سارٹیڈ آؤٹ ہیں, رائٹ, جو ایتھیکل معاملات کو پیدا کرتے ہیں. دیکھیں اس سائڈ پہ پیرنٹس بہت غلط سائڈ پر ہیں کہ اگر وہ اپنی ویلتھ پر یا اپنے اسٹیٹس پر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کو, تو بچے کو اس قابل بنا ہی نہیں پائیں گے کہ کل وہ انہی کی ویلتھ کو آگے سنبھال سکے. تو یہ انتہائی نیگیٹو اپروچ ہے. تو بالکل اگر گھر سے بچے کو یہ احساس دلوا دیا جائے کہ بھائی تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب سارٹیڈ آؤٹ ہے, تو کبھی بھی نہیں پڑھے گا. تو یہاں کی طرف سے پیرنٹس کا رول آتا ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو نگیٹ کریں, وہ اس چیز میں نہیں جائیں, بلکہ وہ بچے کو سیلف سفیشینٹ بنائیں, وہ خود اپنے اوپر انحصار کر سکے, نہ کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو. اچھا ویسے تو ہم اپنے وعدے سے تھوڑا سا بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ بھی
हाँ, लास्ट 5 मिनट्स हैं, आप माशाल्लाह बड़ा ज़ोर शोर से आप भी हिस्सा ले रहे हैं और हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा जा रहा है ये मामला। क्वेश्चन अगर हम साथ-साथ ले रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ टीचर हैं, अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि अगले पॉडकास्ट में वो हमारे गेस्ट होंगे और वो हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमें क्वेश्चंस में असिस्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो क्वेश्चन्स हम ले रहे हैं, साथ-साथ हमें मिल भी रहे हैं। आखिरी हम क्योंकि टॉपिक हमारा थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसको फिर नेक्स्ट किसी उस पे भी रख सकते हैं। छोटी सी चीज़ को हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं कि थोड़ा-सा अब मैनेजमेंट के हवाले से भी बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ब्रिज का काम करती है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर के दरमियान। उसने उस ब्रिज को कायम रखने के लिए अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करना है। यहाँ एक मैं आपको एक चीज़ का थोड़ा-सा हवाला दे दूँ कि एक एक मशहूर है, एक चीज़ मशहूर है कि एक वो पर्सपेक्टिव मशहूर है और ये मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में मुख्तलिफ तरह से प्रिवेल कर गया है कि जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं उसको एक इदारा जो है वो लेके चले, उसको एक इदारा जो है वो उस इदारे को कल्चर के साथ लेके चले और हमारा कल्चर तो कहीं हिट नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे कल्चर को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपको एक आइडिया हो गया कि मैं किस तरफ की बात कर रहा हूँ। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट करना इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है बल्कि अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से अच्छी लर्निंग को इंश्योर करना उनका काम है। यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको मामला दरपेश होते हैं या मैनेजमेंट को क्या मामला दरपेश होते हैं बीइंग अ टीचर? लेकिन जी कल्चर को लेकर तो मेरा स्टांस यही है कि कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जितने अगर आपके स्कूल में डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे हैं या डिफरेंट एक कल्चर एग्जिबिट किया जा रहा है, सिर्फ उसमें ये देखें कि आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नॉट। अगर वो पॉजिटिव कल्चर है तो उसको एम्ब्रेस कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, उसमें मसला क्या है, ठीक है। हम जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस बात पर आप इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इस टाइम पाकिस्तानी या स्पेशली जो ये सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल्स हैं वो इस चीज़ पर जाना चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह मुश्किल से किसी ना किसी तरह हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लें। हम वो हमारे टीचर जैसे कहा करते थे काठे अंग्रेज बन जाएं, किस तरह वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया वो जबकि वाला। जबकि अभी तक अपने वाले का भी पूरा नहीं पता कि अपना असल में है क्या था। हाँ जी, वो भी बिल्कुल पूरा नहीं पता, तो हम उस पर जाना चाह रहे हैं। असल ये वही बात है कि बात को हम ख़त्म करते हैं छोटा सा करके कि जैसे फेमिनिज्म की आज एक मूवमेंट चल रही है ना, फेमिनिज्म में चंद एक छोटे से ग्रुप ने ये मतलब समझ लिया कि हम औरतों को मर्द के बराबर जाना है। हालांकि फेमिनिज्म की असल रूह क्या है कि औरत को औरत का मुकाम मिले। औरत अगर मर्द के बराबर जाना चाह रही है इसका मतलब उसने ऑलरेडी ये एडमिट कर लिया कि मर्द मेरे से ऊपर है और मैंने उसके बराबर तक जाना है, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो ठीक है, हमारा यही है बेसिकली कि हमें अपने कल्चर को पीछे बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत कल्चर है और हम इसको छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ कभी भी मूव नहीं करना चाहेंगे। अच्छी चीज़ें जो मिलती हैं ज़रूर अडॉप्ट कर लें, लेकिन जो ये ब्रांडेड स्कूल का एक कंसेप्ट चल रहा है कि हम अपने कल्चर को बिल्कुल ही निगेट कर दें, उसकी कोई एक झलक भी नज़र ना आए, मेरे ख्याल में मेरी ओपिनियन के मुताबिक वो सही नहीं है। अच्छा, सही। चलें ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। मैं जान के इसको थोड़ा-सा उस तरफ लेके गया हूँ कि हैदर साहब बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदा बातें कर रहे हैं और संजीदा बातों की ज़रूरत भी है हमें और हमारा मकसद भी यही था। हमारी इस लाइफ़ के दौरान जितने भी लोगों को हमसे फ़ायदा हासिल हुआ, हमारा मकसद यही था कि कोई एक भी बंदा अगर हमारी बातों से मुस्तफ़ीद होगा, समझेगा, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सबको ये दोबारा बताता चलूँ कि इस लाइव सेशन का एक एडिटेड वर्जन जो है मेरे चैनल पे, हम सबके चैनल पे बल्कि वीडियो वाइज यूट्यूब पे जो है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और क्योंकि हैदर साहब ने हमारी बड़ी पुरतकल्लुफ़ नीचे मेज़बानी की हुई है, सामने नज़र आ रही है और वो टाइमिंग्स इस तरह की मैच हो रही थी कि लाइव भी जाना था और वो सिस्टम भी है कुछ इस तरह, तो उसको भी हमने टाइम देना है। तो हमारी हमारी चाय ठंडी हो रही है तो इंशाल्लाह फिर मैंने पी मुलाकात ली है। होगी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ, हैदर साहब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बाकी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उनको हम नेक्स्ट किसी सेशन में, विंटर ब्रेक है तो हमारा हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कभी भी वीडियो बनाने का, तो आई होप अच्छा गया हो। हम इसको अभी वीडियो के बाद खुद भी देखेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसको कंटिन्यू हम हैदर साहब से वादा लेते हैं इस पॉइंट पे कि नेक्स्ट टाइम जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लाजमी हमें इसी तरह ही जो है वो टाइम करेंगे इंशाल्लाह। देंगे। और इंशाल्लाह जहाँ रहें खुश रहें, आशाद रहें, आबाद रहें और अपने कमेंट्स जो हैं वो देते रहें। जो कमेंट्स मैं पढ़ नहीं सका बहुत, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह आपका फ़ीडबैक मैं दूँगा इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।